رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی صحیح معنی اور مفہوم کو مجھے آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت جب جتلاتے ہیں نا قرآن کریم میں، بہت سے ایسے احکام ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں، سمجھا دیتے ہیں بآسانی نمونے سے، لیکن کچھ موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی کبرائی بتاتے ہیں، اپنی اہمیت اللہ کی، تو سبحان اللہ کیا اہمیت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنی اہمیت بتا دیں، پھر اس موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس موضوع کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یاد رکھیں ساری زمین پوری دنیا جو جہاں نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا اس کا مالک میں ہوں، اللہ نے فرمایا اس کا مالک میں ہوں۔ ایک آیت مبارک میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں آپ سب فقیر ہو، جو تاجر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو اے سی ہیں یا ڈی سی ہیں، جو بھی ہیں سب فقیر ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا میں ہوں مالک، اللہ نے فرمایا میں ہوں مالک زمین کا بھی آسمان کا بھی، جو زمین میں ہے اس کا مالک بھی میں ہوں۔ آگے موضوع فرمایا وہ اہم ہے، کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ میں جسے چاہوں جو دوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر میں جسے بیٹے دوں وہ بھی میری مرضی، اور جسے بیٹیاں دوں وہ بھی میری مرضی، اور جسے دونوں دوں وہ بھی میری مرضی۔ اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھیں گے، کس کے پاس بیٹے ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، کس کے پاس صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اگر میں کسے بانجھ کر لوں یعنی دونوں نہ دوں تب بھی میری مرضی، اور میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو وقار دیا ہے نا قرآن کریم میں، حدیث میں بھی ملتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ پہلے عورت کو کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن ہمارے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ان کی ویلیو بتلائی کہ یہ عورت صرف کھلونا نہیں ہے، یہ عورت صرف خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو اس کے پیروں کے تلے تمہاری جنت ہے، اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو یہ یاد رکھنا وہ رحمت ہے، اللہ کی طرف سے بیٹی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے بیٹی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، اور ہمارے نبی نے عملی طور پہ کر کے دکھایا اس بات کو، عورت کو عزت دے کے دکھایا، عورت کا وقار کر کے دکھایا، تاکہ آج ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اماں فاطمہ جب آتی تھی نا تو ہمارے نبی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، امام الانبیاء اٹھ کھڑے ہوتے تھے، انہیں بٹھاتے تھے، انہیں شان دیتے تھے، انہیں وقار دیتے تھے، اور ہمارے نبی کی جو اولاد چلی ہے نا وہ بھی اماں فاطمہ کے نسل سے چلی ہے۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو اماں فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، تو بیٹی کی اولاد سے یہ نسل چلی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر وہ ماں کے روپ میں ہیں تو اس کے پیروں کے تلے جنت بتائی ہمارے نبی نے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، 1 ہو یا 3 ہو، فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کی پرورش اچھے سے کرے، اس کا خیال کرے، اسے عزت دے ہر طرح سے، یعنی اہمیت بتائی کہ بیٹی کو عزت دینا، بیٹی کا خیال کرنا، اسے دھتکارنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں کسی حال میں۔ فرمایا اگر کوئی شخص بیٹی کی عزت کرے، اس کی ہر چیز کا خیال کرے، وہ حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے اور اس کا بعد میں نکاح بھی کر لے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ایسا ہوگا یہ جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ اب اندازہ کریں یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں
کوئی مفاصلہ زیادہ نہیں، یعنی اور اچھا آگے آتا ہے کہ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس 2 انگلیوں کو ملا دیا، یعنی جو بیٹیوں کی عزت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے گی اس کا نکاح کر دے گا، وہ ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ یہ بیٹیوں کے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، بیٹوں کے لیے نہیں ہے، بیٹیوں کے لیے، یعنی اعزاز بخشا کہ بیٹی کی عزت کرنا، بیٹیوں کی عزت کرنا، بیٹیوں کی عزت کرنا۔ آج کل کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بھائی آپ کا بہن کا بھی آپ کے بہن کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے جائیداد میں، ہم وہ نہیں دیتے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ بیٹیاں مہمان ہیں، بہنیں مہمان ہیں، ان کی عزت کریں۔ آپ ان سے پوچھیں جا کے جن کے یہاں بہنیں نہیں ہیں، جن کے یہاں مائیں نہیں ہیں، کیا گزرتی ہیں ان کے اوپر۔ اس حاجر کی امی نہیں ہے، یقین جانے گھر سے جب بھی کال آتی ہے نا، اور میری سسٹر مجھے فون کرتی ہے یا جب بھی میسج کرتی ہے پوچھتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے بہن کا جس کے پاس بھی میسج آئے گا نا، اماں کا میسج آئے گا، کال آئے گی، سب سے پہلے اماں کا سوال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا، سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ موسٹلی جو سوال بہنیں اور امی جان جو پوچھتی ہیں نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ پیار بھائی اتنے نہیں کرتے جتنی مائیں کرتی ہیں، جتنی بہنیں کرتی ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کی عزت کریں، ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، جس روپ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی عزت کریں، اس کا وقار کریں۔ اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ اور میں نہیں چھین سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ النکاح نصف الایمان، ہمارے نبی نے کہا نکاح آدھا ایمان ہے۔ کیوں کہا آدھا ایمان؟ اسلام کو اسلام کی اہمیت بھی بتائی، پھر کہا کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ عورت کی اہمیت بتائی۔ یہ صرف خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہارا وقار ہے۔ ایک بندہ سارا دن جاب کرے، کھانا بھی بنائے، بچوں کو بھی سنبھالے، پاسبل ہے؟ آپ باہر کام کرتے ہیں تو آپ کو گھر کا ٹینشن نہیں ہوتا کہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ بیوی کے روپ میں ہے تو آپ کے بچوں کو کتنا سال، آپ کے بیٹے کو کتنا سال پیٹ میں رکھتی ہے، وہ تکلیف آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اور بہن جو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، تو میری بہن ہے گھر میں کھانا پکانے والی، میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، اماں بیٹھی ہوئی ہے، تب بھی آپ اطمینان سے کام کر سکتے ہیں، تب بھی آپ اطمینان سے پڑھائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سارے ٹینشن ہو تو آپ سے یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ گھر کا ٹینشن جس بندے کو ہو تو وہ کیا کام کر پائے گا؟ یہ عورت کی اسلام نے اہمیت بتائی ہے۔ آج کل مغربی ان کی سازشوں میں ہم ایسے جکڑ گئے ہیں، ٹک ٹاک کے ذریعے انہوں نے اپنا کلچر ہم تک پہنچا دیا ہے، اور بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک خواہشات پورے کرنے کا نام ہے، ہم اس کو دبا کے رکھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، فرماتی تھی کہ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نا، تو مجھے کام کرواتے تھے۔ جس گلاس سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی پیتی تھی، وہاں سے آپ علیہ السلام وہاں سے پانی پیتے تھے۔ یہ عزت بتلائی کہ اپنی بیوی کو عزت دو، اگر بیوی کے روپ میں عورت ہیں تو اس کو عزت دو، اس کے ساتھ باتیں کرو۔ بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ میری بیٹی نے آج کتنا اچھا کھانا بنایا ہے، اس کی تعریف کرو۔ ارے ترس گئی ہیں بیٹیاں تعریف سننے کے لیے، بھائی تعریف نہیں کرتا، باپ تعریف نہیں کرتا، ماں تعریف نہیں کرتی، بیچاری کس سے اپنے حال احوال اولے چھلی کے۔ اللہ تعالیٰ یقین جانے اس معاشرے کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے اپنی بہنوں کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنی ماؤں کی قدر نہیں کی۔ کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہمارے نبی کو؟ یہ فانی جہان ہے بھائی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھوں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ آپ کی اچھے عمل تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ یہ بھی فرمائیں گے کہ اے مجرموں نکل آؤ باہر۔ آج اگر کوئی حقوقوں کی پاسداری نہیں کر رہا نا تو یہ یاد رکھے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آخرت کا سفر بڑا کٹھن ہے، اس لیے جس کا جو جس پہ حقوق آتا ہے وہ اس کا خیال کرے۔ بیٹیوں کا تو بہت زیادہ اس کا حقوق ہے بھائی، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ بھائی ہے تو اس کی بہن ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے،
اس کا خیال کرے۔ اور یہ بھی دستور ہے، مہمان ہیں نا بیچاریاں، کتنا دیر گھر میں رہیں گی، آخر کار شادی کر کے چلی جائیں گی۔ اور میں یہ سسرال والوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ کے گھر میں جو آئی ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں جو آئی ہے نا وہ بھی کسی کی بیٹی، آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میرے بیٹے کی بیوی ہے صرف، نہیں۔ آپ اپنی اندازہ کریں، ایک سسر جب اپنی بیٹی کو بدا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا سوچتا ہے کہ اس کا جو ہے ہسبینڈ اس کی عزت کرے، اس کا خیال کرے، اس کی ساس اس کے ساتھ اچھا چلے۔ جب اسی گھر میں دوسری لڑکی آتی ہے تو اس کا ایسے ہی خیال نہیں کرتا۔ بھائی جب آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، آپ ان کے لیے یہ چیزیں اچھی آپ کو نہیں لگتی، تو آپ اوروں کی بیٹیوں کے لیے کیسا سوچ سکتے ہیں ایسا؟ وہ خدا کا فیصلہ ہے۔ پھر یہی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ساس اپنی بہو کے ساتھ اس کی نہیں جمتی، اس کو دبا کے رکھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ بھائی گھر کی باس میں ہوں، تمہیں میرے انڈر کام کرنا ہے۔ بھائی اسے آزادی دو، کیوں انڈر کام کرے آپ کے؟ ساری زندگی اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا، اس کو پڑھایا، اس کو عزت دی، گھر میں رکھا، اب جا کے آپ کے گھر میں آئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے انڈر کام کرے۔ کیوں آپ کے انڈر کام کرے؟ آپ کو اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کب تک آپ رہیں گے اس دنیا میں؟ خدا کا خوف کریں یار، یہ تعلیم دیں اپنے گھروں میں، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، یہ ان کو سمجھائیں، اگر ایسا معاملہ وہ کرتی ہیں ان کو سمجھائیں اور ان کی عزت کریں، ماں کے روپ میں ان کی عزت کریں۔ امی میں آپ کے سامنے اپنی زبان نہیں چلاؤں گا، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، آپ میری امی ہیں نا، آپ جو حکم کریں گے میں کروں گا۔ ان کی باتوں کو ویلیو دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بولیں تو آپ ان کی بات دھیان سے سنیں، یہ ان کا احترام ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو کہہ دیں اس پہ عمل کریں، شریعت کا معاملہ شریعت کے خلاف ہو تو نہیں کریں۔ البتہ اماں اگر نماز سے روکے تو وہ معاملہ نہیں ماننا، لیکن اگر کوئی بھی کام جو گناہ کا ہو، ایسا کام ہو آپ کو روکے، آپ رک جائیں۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔